بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم حروف حلقی کو پڑھیں گے۔ حروف حلقی جن کو حروف حلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں حروف حلقی کو گلے سے ادا ہونے والے حروف کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حاء، غین، خا۔ ان 6 حروف میں 2 حروف غین اور خا پر حروف ہیں اور باقی 4 حروف جو ہیں وہ باریک حروف ہیں۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گلے کے کس کس حصے سے ادا ہوتے ہیں، ان کا قاعدہ کیا ہے۔ گلے کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ادنیٰ حلق یعنی اوپر کا حصہ۔ گلے کے اوپر کے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ گلے کے اوپر والے حصے کو ادنیٰ حلق کہتے ہیں۔ نمبر 2 وسط حلق یعنی درمیانہ حصہ۔ درمیان والا حصہ جہاں گلے کی ہڈی نمایاں ہوتی ہے۔ گلے کے درمیان سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حاء۔ گلے کے درمیانی حصے کو وسط حلق کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 اقصی حلق نیچے کا حصہ۔ سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گلے کے نیچے والے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، اور اس نیچے والے حصے کو اقصی حلق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، ادنیٰ حلق پہلا حصہ زبان کی جڑ کے ساتھ، وسط حلق درمیانی حصہ، حلق کا درمیان، اقصی حلق نیچے کا حصہ سینے کی طرف، یہ 3 حصے ہو گئے۔ یہاں دیکھیں، یہ والا جو حصہ ہے یہ اقصی حلق ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے، اس سے عین اور حاء ادا ہوتے ہیں، اور یہ والا اوپر والا حصہ ہے زبان کی جڑ کے ساتھ، ادنیٰ حلق، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہو گئے گلے کے 3 حصے۔ اب ہمیں ان کی آوازوں میں فرق کرنا ہے اور ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم 2 حروف کو لیتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ قرآن پاک پڑھتے وقت ہمیں خاص طور پر مخارج کا خیال رکھنا ہے۔ حمزہ اور ہا کا قاعدہ ہے، یہ وہ حروف ہیں جو اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ والا جو حصہ ہے سینے کی طرف۔ پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ آپ ادا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم حمزہ اور ہا کو ادا کرتے ہیں تو حلق کے نچلے حصے میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حمزہ اور ہا کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ایسے ادا نہیں کرنا کہ حمزہ اور ہا کی آواز میں چینج آ جائے، کیونکہ جب مخارج میں فرق آئے گا تو میننگ بھی چینج ہو جائیں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ہا ہیں۔ اگر ہم اس ہا کو ہا میں بدل دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم۔ رحیم میں ہا کی جگہ ہم ہا اگر لگا لیتے ہیں تو میننگ کیا ہے؟ نرم، بارش برسانے والا۔ اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں حمزہ، ہاں، ہم ان کو جزم دیں گے یعنی ساکن کر کے پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی کسی حرف کا مخرج دیکھنا ہو تو اس سے پہلے حرکت لگا کر
اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ہا اور حا میں بہت فرق ہے۔ حا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے آخر سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہا ساکن ہوتا ہے تو آواز گلے کے بالکل نچلے حصے سے سینے کی طرف سے ادا ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں حمزہ کی طرف۔ حمزہ جب بھی ساکن ہوگا تو ساکن حمزہ پر جھٹکا ہوگا۔ کیسے؟ بل تؤثرون، یہاں پر واو پر حمزہ ہے اور یہ ساکن ہے تو کیا ہوگا؟ بل تؤثرون، حمزہ پر جھٹکا ہوگا۔ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ والمؤمنات، والمؤمنات، دیکھ لیں کہ جب ہم حمزہ پر جھٹکا دیتے ہیں تو آواز گلے کے نیچے والے حصے سے آتی ہے۔ بل تؤثرون والمؤمنات۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ حمزہ ساکن کو جھٹکا دینا ہوتا ہے، تو وہ حمزہ اور عین کی آواز کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو حمزہ اور عین کی آواز میں بھی آپ نے فرق رکھنا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زبر اع، تو یہ دیکھیں یہ عین کی آواز آ رہی ہے اور حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ای او۔ عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو حمزہ جب بھی ساکن ہوگا تو حمزہ پر جھٹکا دیں گے۔ اب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے ہم الف پر حرکت لے آئے، تو یہاں پر یہ الف نہیں ہوا، یہ بھی حمزہ ہو گیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ای او، ای او۔ تو یہ تھا حمزہ اور ہا کا مخرج۔ اب ہم لیتے ہیں عین اور حا کو۔ عین اور حا کا قاعدہ ہے، عین اور حا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ والا درمیانی حصہ یہ وسط حلق ہے، یہاں سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ ادا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جب کسی بھی حروف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو جزم دیں گے، ساکن کریں گے اور اس سے پہلے الف زبر کے ساتھ لگا لیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی الف پر کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کوئی بھی حرکت کوئی بھی اعراب ہوگا تو ہم اس کو الف نہیں حمزہ پڑھیں گے۔ الف ہم اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب الف خالی ہو تو پھر اس کو الف پڑھیں گے، اگر کوئی حرکت کوئی اعراب ہوگا تو حمزہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے عین کو ساکن کر دیا اور اس سے پہلے حمزہ لگا لیا، تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اوع، اع اع اوع۔ عین کو ادا کرتے وقت حلق کے درمیانی حصے سے آواز آ رہی ہے، حلق کا درمیان جو ہڈی والا حصہ ہے۔ اب دونوں کو ادا کرتے ہیں۔ حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اوع، اع اع اوع۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اوح، اح اح اوح۔ سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پر دیکھیں حا اور عین یہاں پر دونوں آگے، ان کو ادا کرتے وقت آپ اپنے حلق کے درمیان میں جو ہڈی ہے اس پر انگلی رکھ کے ادا کر کے دیکھیں۔ سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ تھا عین اور حا کا مخرج۔
اب ہم چلتے ہیں غین اور خا کے مخرج کی طرف۔ غین اور خا کا قاعدہ ہے غین اور خا ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ادنی حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے، یہ جو منہ کے قریب والا حصہ ہے، اوپری حصہ، اس کو ادنی حلق کہتے ہیں اور اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اب پریکٹس کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں۔ یہاں پر بھی ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اوغ، اغ اغ اوغ، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، اغ اغ اوغ، اخ اخ اخ۔ دیکھیں گلے کے بالکل اوپر سے آواز آ رہی ہے۔ تو یہ تھے حروف حلقیہ، گلے سے ادا ہونے والے حروف۔ جیسے جیسے آپ ہماری کلاسز لیتے جا رہے ہیں ان حروف کی بار بار پریکٹس کریں۔ بار بار پریکٹس کرنے سے آپ بہت اچھے طریقے سے مخارج کی ادائیگی سیکھ جائیں گے۔ اہدنا، یہاں پر دیکھیں ہاں ہے، اہدنا اہدنا، یہاں جیسے ہاں ساکن ہے تو دیکھیں ہاں کی آواز سینے کی طرف سے آ رہی ہے، اہدنا۔ یہاں پر عین ہے، یعلمون یعلمون، یہاں بھی عین ساکن ہے اور اس کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آ رہی ہے، یحسرون یحسرون۔ یہاں پر ہا ساکن ہے اور اس کی آواز بھی گلے کے درمیان والے حصے سے آ رہی ہے، یغلبون یغلبون۔ یہاں پر غین ساکن ہے اور اس کی آواز گلے کے اوپری حصے سے آ رہی ہے، یغلبون۔ اور غین جو ہے پر حرف ہے تو اس کو ہم نے پر ہی ادا کرنا ہے، یخرجو۔ یہاں پر خا ساکن ہے اور اس کی آواز گلے کے اوپری حصے سے آ رہی ہے اور یہ بھی پر حرف ہے، یخرجو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔